ریحان آج پھر دیر سے گھر آیا تھا۔ امی پریشان تھیں۔ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگیں، کیوں دیر ہوئی؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں بتایا، کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ امی مطمئن ہو کر سو گئیں، جبکہ اس کی بیوی کھانا گرم کرنے لگی۔ بچے سو چکے تھے۔ صبح امی نے نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد بچوں کی تیاری اور ناشتے میں بہو کی مدد کی اور ریحان کا پوچھنے لگیں، جو ابھی تک سویا ہوا تھا۔ بہو نے بتایا، طبیعت خراب ہے، رات دوا لے کر سویا ہے، اس لیے دیر سے اٹھے گا۔ کافی دیر بعد ریحان اٹھا اور موٹر سائیکل لے کر گھر سے نکل گیا۔ امی کو پتہ چلا کہ ناشتے کے بغیر گیا ہے تو پریشان ہو گئیں۔ تاہم بہو نے بتایا، تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اور واقعی آدھے گھنٹے بعد ریحان واپس آ گیا۔ امی کو ریحان میں بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ وہ ریحان تھا جو نماز کا بڑا پابند تھا۔ وہ اب پہلے جیسا ریحان نہ تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی ماند پڑ چکی تھی اور پریشانی کے آثار ہر وقت نظر آنے لگے تھے۔ کہاں تو ریحان بات بات پر کیکے لگایا کرتا تھا، کبھی فروٹ کبھی کیک لے کر گھر آتا، اور کہاں اب خالی پریشان چہرہ لیے گھر تاخیر سے آنے لگا تھا۔ امی نے کئی بار پوچھا، مگر ہر بار ٹال جاتا اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر انہیں اطمینان دلانے کی کوششیں کرتا۔ مگر امی کا دل کہتا کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ ایک رات ریحان گھر نہ آیا تو سبھی پریشان ہو گئے۔ ساری رات ریحان کی بیوی اور ماں نے پریشانی میں گزاری۔ فون کرتے تو موبائل آف ملتا۔ صبح ہوئی تو امی نے دوسرے بیٹے دانیال کو بلایا اور ریحان کی بابت پوچھا۔ دانیال نے جو کچھ بتایا اسے سن کر تو امی کو اپنے پاؤں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ریحان نے 18 ماہ سے دکان کا کرایہ نہیں دیا تھا اور مالک دکان نے 2 لاکھ ایڈوانس پیسوں میں سے کرایہ کاٹ کر اسے فارغ کر دیا تھا۔ سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ ریحان 18 ماہ سے کیا کر رہا تھا جو کرایہ تک ادا نہ کر سکا۔ امی اور بابی کی پریشانی دیکھ کر دانیال ریحان کی تلاش میں نکلا اور دوپہر کو اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ ریحان کا چہرہ اترا ہوا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دانیال نے جو کچھ بتایا وہ سب گھر والوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ریحان جوا کھیلتا تھا اور ایک بڑی رقم جوئے میں ہارنے کی وجہ سے کرایہ ادا نہ کر سکا اور اب بے روزگار بیٹھا تھا۔ اچانک افتاد پڑنے سے سبھی پریشان ریحان سے اپنا 80,000 کا قرض لینے آیا تھا۔ دانیال نے کہا ریحان گھر پر نہیں ہے۔ دوبارہ آنے کا کہہ کر اسے چلتا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ جی ریحان کی اب دکان بھی نہیں رہی، مالک نے واپس لے لی ہے، وہ ہمارا قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ مجھے اپنے پیسے چاہیے۔ اچھا شام کو آنا، پھر بات کریں گے۔
دانیال نے نرمی سے کہا۔ تو وہ چلا گیا، ورنہ تو گلی میں شور شرابے کا خدشہ پیدا ہونے کا امکان صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری ہوگی کہ ایک اور آدمی نے دستک دی۔ ریحان چارپائی پر پریشان لیٹا ہوا تھا۔ بیوی نے دروازہ کھول کر پوچھا تو آنے والے نے کہا، ریحان صاحب کو کہہ دینا سلیم آیا تھا، جس سے انہوں نے 50,000 کی فریج لی تھی۔ فوراً بچے تھے، بیوی بھی تھی، گھر کے اخراجات تھے اور بے روزگار قرضوں تلے دبا ہوا بیٹھا تھا۔ دانیال نے بتایا کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ میچوں پر شرطیں لگاتا تھا۔ ایک دفعہ رات کے وقت مجھے پتہ چلا، جب شرط ہارنے پر اسے 1,00,000 کے عوض لوگ مرنے مارنے پر اتر آئے تھے، تو میں نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے ادھار لے کر اسے بچایا تھا اور سمجھایا تھا کہ یہ کام نہ کرے، مگر لگتا ہے اس نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں کہ اسے سمجھایا جائے، یہ عاقل بالغ ہے، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ بیٹا 1 کے 100 بنانے کے چکروں میں اس کا یہ حال ہوا ہے۔ اب فاقے کرے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گا۔ امی نے ہاں بھرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ریحان کے بچے اسکول سے آ گئے۔ آہا، آج ابو گھر پر ہیں؟ ننھی نیلم پکاری۔ تایا ابو بھی آئے ہیں؟ ننھا سلمان چھیکا۔ بچے خوش گھر میں آئے تھے، مگر سب کی پریشانی چہرے دیکھ کر پریشان ہو کر بولے، کیا ہوا امی؟ کیا ہوا دادو؟ کچھ بھی تو نہیں، امی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ امی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب اپنے اپنے گھر بار والے تھے۔ میاں کا چند سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ امی کبھی ریحان کے پاس اور کبھی دانیال کے پاس رہتی تھیں۔ دونوں کے گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ دونوں کے بچے اپنی دادی سے بہت پیار کرتے تھے، اور انہوں نے بھی کبھی انہیں پریشان اور اداس نہیں دیکھا تھا۔ انہیں روتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ امی ریحان والی دکان اس کے دوست آفتاب نے لے لی ہے۔ دانیال نے دوسرے دن آ کر امی کو بتایا تو امی کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ریحان کی دکان کارنر پر ایسی جگہ واقع تھی جہاں آمد و رفت زیادہ ہونے کی وجہ سے رش کافی رہتا تھا۔ اس طرح اس کی دکان خوب چلی ہوئی تھی، جو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے جاتی رہی تھی۔ ریحان نے امی کو بتایا کہ سب سے پہلے آفتاب نے ہی اسے مائل کیا تھا کہ میچوں پر شرط لگاتے ہیں، جیتنے کی صورت میں لاکھوں کمائیں گے اور لاکھوں کمائے بھی، مگر ہوس اتنی بڑی کہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، یہاں تک کہ قرض لے کر جوا کھیلا، مگر جوا کسی کا نہ ہوا۔ اس مشغلے نے اس کی خوب بدنامی کرائی اور پیسے کا محتاج کر دیا۔ آج جو کھیلنے کی ترغیب دینے والا اس کی دکان پر براجمان تھا، اور وہ ایک بے روزگار انسان
جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا کرے۔ امی جو اپنے سب فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد سکھ چین کی زندگی بسر کرنے کا سوچ رہی تھیں، بے حد پریشان تھیں۔ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے کھائیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ کاش برے کام کرنے سے پہلے انسان ان کے برے نتائج پر بھی غور کیا کرے، مگر آنکھوں پر جب ہوس و ہرس کی چربی چڑھ جاتی ہے تو کوئی رشتہ دکھائی نہیں دیتا۔ بیچاری امی ریحان کے غم میں گھلی جا رہی تھیں۔ ریحان نے سبزی کی ریڑھی لگا لی ہے، دانیال نے امی کو بتایا تو انہیں بے حد دکھ ہوا، مگر سکون کا سانس بھی لیا۔ اس میں حق حلال کی روزی بچوں کو کھلانے کا جذبہ تو پیدا ہوا۔ ابھی بچے چھوٹے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا باپ نے کیا کیا ہے، ورنہ تو ریحان کی بڑی بڑی گیموں کی دھوم پوری مارکیٹ میں تھی، جو اس کے بھائی بہن اور امی کے لیے باعث شرم تھی۔ ان کو اس معاشرے کا سامنا کرنا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ان کا بیٹا جواری ہے، ان کا بھائی جواری ہے، مگر معاشرہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کو اس حال میں کس نے اور کیسے پہنچایا۔ کوئی بہن یا کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی حرام اور قابل نفرت کام کرے، مگر معاشرہ کسی کی سزا کسی اور کو دیتا ہے۔ جرم ایک شخص کرتا ہے، مگر سزا پورے خاندان کو تانوں تشنوں کی صورت میں بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو بھی یہ سزا مل سکتی ہے۔ اسی ایک بات نے ریحان کو ریڑھی لگانے پر مجبور کیا تھا۔ محنت میں کوئی آر نہیں، آج حالات مشکل ہیں تو کل اچھے دن بھی آئیں گے، امی نے سوچا اور نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ آج انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا، جس نے ان کے بیٹے کو جوئے کی دلدل سے نکال باہر کیا تھا، جوئے کی دلدل سے نکال باہر کیا تھا اور ہدایت کا راستہ دکھایا تھا۔